سورة البقرہ آیت نمبر 79، 1 کم 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ بنی اسرائیل کے علماء اور بنی اسرائیل کے عوام دونوں کا اپنے دین کے ساتھ کیسا تعلق تھا اس کا بیان۔ علماء تو تحریف کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ کے دین کو بدل دیا، الفاظ بھی بدلے، مطلب بھی بدلا، اور عوام میں تو دین کا نہ علم رہا نہ عمل رہا، بس چند تمناؤں کے اندر وہ اپنی زندگی گزار۔ اب آج ذکر ہے پھر ان کے علماء طبقے کا۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، تباہی ان لوگوں کے لیے، فویل تباہی یا جہنم کی وادی، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے۔ کتاب کو لکھا کدھر سے؟ اپنے ہاتھ، اللہ کی بات نہیں، خود اپنے ہاتھ سے۔ پھر ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے لکھا خود، اور لوگوں کو بتایا کہ کدھر سے آیا؟ اللہ۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ لے لیں اس کے بدلے میں کچھ قیمت تھوڑی سی۔ دیکھو میں نے آپ کو بتائی تھی ایک بات، اس آیت کا حوالہ بھی دیا تھا کہ اس مسئلے میں بات بھی ہے علماء کے درمیان میں کہ اگر کوئی آدمی لوگوں کو دین کا کچھ بھی کام ہو، چاہے وہ لوگوں کو تعلیم ہو، امامت ہو، سمجھ میں آیا، افتاء ہو، وعظ ہو، کوئی بھی شعبہ، دین کا کوئی بھی شعبہ، کوئی آدمی اس میں اپنے آپ کو مصروف کرے اور اپنا پورا وقت اس کے اندر لگائے، اور اس کے بدلے میں مسلمان لوگ ان کو اس خدمت پر اجرت دے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جائز نہیں، اور قرآن کریم کی وہ آیتیں انہوں نے پڑھی جس کے اندر آیا ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کے بدلے میں پیسے مت لو۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی حضرات کہ یہ جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن میں، آیتوں کے بدلے میں پیسے مت لو، لیتے ہیں، یہ اس عنوان کی جتنی بھی آیتیں ہیں،
اگر ان آیتوں سے پہلے آیتوں کو بعد کے آیتوں کو آپ ملا کر کے پڑھیں گے تو اس پورے سے جو مطلب سمجھ میں آئے گا وہ ہوگا کیا کہ وہ تحریف کر کے ان آیتوں کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں بطور رشوت۔ اب یہ سامنے صاف ہے، دیکھو کتاب کو لکھا اپنے ہاتھ سے اور کہا اللہ کی طرف سے، اور اس لیے تاکہ بدلے میں پیسے لے، تو اب تحریف کے بدلے میں پیسے لیے نا۔ تعلیم الگ چیز ہے، تحریف الگ چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو بدل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ تبدیلی کی ان سے پیسے لے لی، تو تحریف کیا یا کتمان کیا، اس کو چھپایا۔ یعنی ایک ایسی بات آئی کہ اس میں کچھ لوگوں کو بات پسند نہیں تھی اور لوگوں کے سامنے آئے گی تو پھر کیا بنے گا، تو کہا اچھا یہ تم اس کو چھپا دینا، لوگوں کو مت بتا دینا، ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے۔ تو اب جو پیسے انہوں نے لیے وہ بتانے کے بدلے میں نہیں لیے، چھپانے کے بدلے میں لیے، یا ٹھیک بتانے کے بدلے میں نہیں لیے، غلط بتانے کے بدلے میں۔ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں جن کے اندر یہ والا مضمون موجود ہے وہ سب اس مضمون کی آیتیں ہیں۔ لہذا قرآن کی آیتوں سے تو یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اگر کوئی آدمی ٹھیک طور پر تعلیم دے کتاب کی، ٹھیک طور پر دین کی کوئی خدمت کرے اور اس کے بدلے میں اس کو اجرت دی جائے، تو ان آیتوں کے اندر تو اس کا بیان نہیں۔ ان آیتوں کے اندر تو بیان اس کا ہے جو یا چھپا لے، رشوت میں لے لے پیسے، یا تحریف کر لے اور پیسے لے لے اس کے بدلے۔ آیتوں کے اندر تو سب یہ بیان، یہ آپ کے سامنے ہے نا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ چلو قرآن کی آیتوں میں تو یہ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جائز تو ہے، اگر کوئی نہیں لیتا ہے بڑا درجہ، لیکن کوئی آدمی اپنی ضرورت کی وجہ سے لیتا ہے تو جائز ہے۔ ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس قسم کے بہت تیز تیز باتیں کرتے ہیں اور فتوے دیتے ہیں، تو یہ فتویٰ دینا اتنا آسان نہیں، لہذا اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ تو بالکل بھی لگ سکتا نہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں آپ کے سامنے اور آ جائیں گی، میں آپ کو دکھا دوں گا وہ آیتیں کہ جیسے یتیم کی کفالت کرنا، آپ علیہ السلام نے اتنا نیک عمل بتایا ہے اس کو، فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب، آپ علیہ السلام فرماتے۔ لیکن قرآن میں موجود ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اگر اس کے بدلے میں اجرت لیتا ہے تو اس کے لیے جائز۔ سمجھ میں آتا؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت میں نیکی کے کسی عمل پر اگر کوئی آدمی اجرت دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کے لیے خدمات پیش کرتا ہے، اور لوگ اس کے بدلے میں اس کی خدمت پر اس کو اجرت دیتے ہیں کہ چلو یہ آدمی نے اپنا وقت بالکل اس کے لیے بند کر دیا ہے تو ہم اس کی یہ ضرورت پوری کر دیں گے، تو جائز ہے باہر، ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں لگ سکتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں بس۔ فویل للذین، تباہی ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بأیدیہم، اپنے ہاتھوں سے، گڑبڑ لکھا، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف، لکھا خود اور کہا اللہ کی طرف، کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں لے لیں تھوڑے سے پیسے۔ وویل، تباہی ہے، لہم، ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس وجہ سے کہ لکھا ان کے ہاتھوں نے، یہ لکھنے کی وجہ سے ان کے لیے تباہی۔ وویل لہم مما یکسبون، اور تباہی ان کے لیے اس کی وجہ سے جو یہ کماتے ہیں، یہ لکھنے پر بھی ان کے لیے تباہی، یہ پیسہ لینے پر بھی ان کے لیے تباہی۔ سمجھ گئے نا؟
یعنی لکھنا سبب بنا، پیسہ اس کا نتیجہ بنا، دو کام ہوئے نا۔ انہوں نے لکھا تو سبب بن گیا، اس کے بدلے میں لے لیے پیسے تو نتیجہ بن گیا۔ اس سبب پر بھی ان کے لیے تباہی، اس کے نتیجے پر بھی ان کے لیے تباہی، اول سے آخر تک یہ تباہی کا عمل ہو گیا۔ یہ علم بھی تباہی، اور اس کے بدلے میں لوگوں نے جو ان کو دیا یہ بھی تباہی۔ اس علم میں سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ حق کو چھپایا اور باطل کو حق بتایا۔ حضرات یہ بات ختم، یہ آیت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، آگے ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں اتنی جرأت کیوں پیدا ہو گئی؟ آدمی جب غلط کام کرتا ہے تو تھوڑا تھوڑا تو ڈرتا ہے نا۔ تو ایک آدمی میں اتنی جرأت کیسے پیدا ہو گئی کہ مطلب وہ غلط بات خود لکھا، لوگوں کو بول رہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، ادھر عوام کو بولو کہ تم دیکھو کچھ عمل کرو، کہتا نا عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آخر اتنی جرأت کیوں پیدا ہو؟ فرمایا یہ جرأت ان کے اندر پیدا ہو گئی ایک بات کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ وہ بات یہ بیٹھ گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، جہنم کی آگ ہم کو نہیں لگے گی، صرف چند دن لگے گی بس، چونکہ جہنم میں ہم جائیں گے نہیں، جہنم ہمارے لیے ہے ہی نہیں، تو ہمیں کیا خطرہ ہے؟ ہمیں یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، نہ ہمیں اس پہ علم لانے کی ضرورت ہے، نہ اس پر عمل کرنے کی ہم کو ضرورت ہوگا۔ جس کو ضرورت ہے، جس کو یہ ڈر ہوگا کہ جہنم بھی ہے، تو وہ آدمی سوچے اس کے بارے میں، ہم کو تو یہ ضرورت نہیں، ہم تو بالکل ہمارا تو معاملہ طے ہو چکا۔ یہ زعم بیٹھ گیا تھا ان لوگوں کے۔ آپ کو معلوم ہے حضرات، آج مسلمانوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہو، اور خاص طور پر مسلمانوں میں وہ لوگ جن کے باپ دادا کچھ نامور لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پر دینی اعتبار سے، اور پھر ان کی اولاد وہی گدی نشین بن جاتی۔ آپ دیکھتے ہیں نا، اب وہ اولاد کو کچھ بھی آتا نہیں ہے، لیکن ان کے طور طریقے دیکھو تو سمجھ لو جو جیسے پہنچے ہوئے۔ آپ دیکھو آج کل بہت سے گدی نشین بالکل دین سے آؤٹ، لیکن وہ لوگوں کو جنت بھی دے رہے ہیں، جہنم بھی دے رہے ہیں، وہ سب چیزیں فیصلے وہ کر رہے ہیں، بیچارے خود دین پر نہیں۔ اور لوگ کیا کریں گے؟ سال کے اندر اپنے نذرانے جمع کر کے ان کو لا کر کے دیتے۔ یہ وہی نظریات حضرات جو بنی اسرائیل جن باتوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے، وہی باتیں آج مسلمانوں کے درمیان چلی۔ اسلام تو دین ہے، عمل کا نام ہے، عقیدے کا نام ہے، کوئی فرق نہیں ہے دو آدمیوں کے بیچ میں، یہ کون ہے یہ کون۔ جو عمل کرے گا ٹھیک ہے کوئی بھی ہو، عمل نہیں کرے گا ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی۔ اللہ جل جلالہ کے دین میں یہ بات نہیں چلتی کہ کون کس خاندان کا۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے لے جائے اس کا نسب اور خاندان اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ تو اب یہ بات ہے حضرات دیکھو، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کہا ان بنی اسرائیل نے ہم کو آگ نہیں پہنچے گی، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ وہ بھی ہمارے باپ دادا نے جو بچڑے کی عبادت کی تھی نا جتنے دن، بس وہ چند دن کی ہم کو سزا ملے گی، بس اس کے علاوہ نہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے پاس لیا ہے کوئی عہد، تمہارا معاہدہ ہو گیا اللہ سے؟ ام تقولون فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ پھر اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کریں گے؟
ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ بات جس کا تم کو علم ہی نہیں، اپنی طرف سے بات کرتے، ایسی بات نہیں ہے۔ جی حضرات کچھ ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ہاں صحیح، میں نے کچھ اور پڑھا نہ، ما لا تعلمون۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ بات جس کا تم کو علم نہیں، یعنی اپنی طرف سے کہتے ہو کہ ہم کو جہنم کی آگ نہیں پہنچی۔ قانون سن لو، قانون اللہ کا یہ ہے، یہ بات نہیں ہے کہ کون کس خاندان کا، قانون یہ ہے، بلا من کسب سیئۃ، جس نے کی برائی، بلا من کسبا، جس نے کی برائی، من کسبا، جس نے کیا، سیئۃ گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، اس کی خطا نے، گناہ نے اس کو گھیر لیا۔ کیا معنی؟ گناہ کب گھیرتا ہے؟ جب آدمی توبہ نہ کرے، جب آدمی گناہ کے بعد توبہ نہ کرے تو وہ گناہ اس آدمی کو گھیر لیتے۔ سمجھ آ گئی؟ بلا من کسب سیئۃ، بلا بلکہ جس نے کیا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، گھیر لیا اس آدمی کو اس کی خطا گناہ نے، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی بھی ہو، جس آدمی نے بھی گناہ کیا، کس خاندان کا ہے، باپ اس کا کون ہے، ماں اس کی کون ہے، دادا اس کا کون ہے، یہ نہیں دے، جس آدمی نے گناہ کیا اور اس آدمی کے گناہ نے اس آدمی کو گھیر لیا تو جہنم میں جائے۔ اور مقابلے میں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی آدمی انسان کی اولاد میں ایمان عمل صالح، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کون کس خاندان کا ہے، ہم بنی اسرائیل ہیں لہذا صرف جنت میں جائیں گے، یہ قانون نہیں، قانون یہ بیان۔ حضرات سمجھ میں آئے؟ تو ان آیتوں کا تقاضا ہم سب سے یہ ہے۔ دیکھو آج ہمارے مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم جنت میں جائیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنے اللہ کے احکام ہیں، ہم لوگ زبان سے کہتے ہیں اور کرتے نہیں، ہے نا؟ تو اس لیے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا، یہ ہے مسلمانی کا مطلب، لمبی باتیں نہیں ہیں، عمل کرنا ہے، بس اپنی زندگی کو عمل